نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑھائی، تعریفات اللہ مالک الالام، خالق کل کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد ان گنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ صف ہے، اور یہ پہلے رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں تمام وہ واقعات، تمام وہ حالات جو قیامت تک رونما ہوں گے، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دی ہیں۔ اور اسی طرح کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو تمہارے لیے بھلائی کی تھی، خیر کی تھی، کامیابی کی تھی، وہ میں نے تمہیں بتا دی۔ اسی طرح ہر وہ بات، ہر وہ عمل، ہر وہ راستہ جس میں تمہاری تباہی تھی، میں نے وہ بھی بتا دیا۔ اور پھر کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر خطبہ میں ان الفاظ کا دہرانا، اور آج روئے زمین پر جتنی مساجد ہیں، جہاں جہاں بھی خطبہ دیا جاتا ہے یا عام دروس بھی ہوتے ہیں،
وہاں لازماً جو صاحب علم ہیں، جو عالم ہیں، جو اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ وعظ کے لیے، نصیحت کے لیے، خطبے کے لیے، تقریر کے لیے، درس کے لیے مسنون طریقہ ہی بہتر ہے۔ آپ یہ الفاظ سنیں گے، وہ کہیں گے احسن الکتاب کتاب اللہ، کہ سب کتابوں سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدْيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سب سے بہترین ہدایت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ بعض اوقات یہ الفاظ یوں ہوتے ہیں کہ اصدق الکلام کلام اللہ، سب سے سچی کلام اللہ کی کلام ہے، سب سے سچی ہدایت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ ان دو جملوں کے بعد کل بدعۃ ضلالہ، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ آپ سنتے ہیں کل بدعۃ، ساری بدعتیں وہ کسی نے بھی ایجاد کی ہو، وہ کس بھی لحاظ کی کیوں نہ ہو، لہذا جب ہم یہ چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہدایت وہی ہدایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ روئے زمین پر کوئی کتاب بھی کسی نے بھی لکھی ہو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی کتاب ہے جو ہمارے لیے دلیل ہے، جس کو یہ اتھارٹی ہے، جس کے پاس یہ پاور ہے، جس کے پاس یہ طاقت ہے، جو پروف کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ بس ان دونوں کے بارے میں آپ اندازہ کریں، قرآن کریم آج ایک طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر جو ہے محفوظ ہے، ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں چھوڑی اللہ نے۔ اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا۔ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اہل قرآن ہیں، یہ کتاب اللہ ہے، اس میں شک نہیں کی جا سکتی، اور اس پرفتن دور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین، یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا، یفتو بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، بغیر علم کے باتیں کریں گے، بغیر علم کے درس دیں گے، بغیر علم کے واعظ کریں گے، بغیر علم کے دین کا دعویٰ کریں گے۔ آج وہ دور ہے جس کے پاس علم کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے، لیکن بولنے کا ڈھنگ آتا ہے۔ دیکھیں کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، اپنی زمین یا مکان کا جھگڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث سے واقعہ ہے، الفاظ کی کمی پیشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں، دو دعوے دار ہیں، ایک مکان یا زمین کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ممکن ہے تم میں سے ایک بندہ بات کرنے کا، بات بنانے کا طریقہ جانتا ہو، دوسرا بیچارہ سادہ ہو، اس سادے بندے کی سادگی کی وجہ سے، بات نہ کرنے کا انداز ہونے کی وجہ سے ممکن ہے وہ سچا جھوٹا ہو جائے، اور جھوٹ بولنے والا اپنی تیز تراری کی وجہ سے میں اسے سچا سمجھ کر فیصلہ دے دوں۔
لیکن میرے فیصلے کی وجہ سے سچا جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جھوٹ بولنے والا سچا نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اس فیصلے کے تحت جو تمہیں مکان یا زمین کا ٹکڑا دے دوں، اس کو زمین کا ٹکڑا اور مکان مت سمجھنا، بلکہ اقطع لہ قطعۃ من النار، میں اس بندے کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں، فتویٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک بات کہی کہ ممکن ہے شاطر زبان، شاطر دماغ، تیز ترار بات کرنے کا ڈھنگ آتا ہے، ممکن ہے کہ اس کی باتیں سن کر میں اسے سچا تصور کر لوں، لیکن وہ جھوٹا ہو، مکار ہو، چلاکی سے بات کر گیا، میں نے سمجھا کہ یہ سچا ہے، لیکن میرے اس فتوے یا اس فیصلے کو حق مت سمجھ لینا، بلکہ یوں سمجھنا اس ناجائز بندے کو میں جہنم کی ایک ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ آج وہی دور آ گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایسے مسائل سنو گے، حدیثیں سنو گے، ایسے واقعات سنیں گے، ما لم تسمعوا ولا آباؤکم، جو تم نے نہ سنے ہو کبھی، نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنے ہو۔ کہاں سے لائے؟ موضوع روایت کو ایسے بیان کریں گے جس طرح کہ بہت بڑی صحیح ترین حدیث ہو۔ بات کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، یہ آج کا ہی نہیں ہے، یہ شروع سے چلے آ رہے ہیں لوگ، لیکن میڈیا کے دور میں یہ سارے کے سارے ابھر کر سامنے آ گئے، پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پہلے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، اللہ کے متعلق جھوٹ باندھے۔ اور یہی بات اس پرفتن دور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں دین اسلام کو مختلف شکلوں میں ایسا دین، ایسی نمازیں، ایسے مسائل کہ بندہ سن کر شرمندہ ہوتا ہو، چلے جا رہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور جو صحیح دین ہے، آپ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، کوئی بندہ بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ترکت فیکم امرین، بس یہ حدیث دو الفاظ ہیں، زیادہ بھی نہیں ہے، دو الفاظ ہیں، صرف دو، ایک کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ، بس باقی کوئی امام ہو، کوئی محدث ہو، کوئی خلیفہ ہو، اس کا تعلق کسی کے ساتھ بھی ہو، وہ دین میں حجت نہیں ہے، وہ دین میں دلیل نہیں ہے، دین صرف یہی ہے، قال اللہ و قال الرسول، اللہ رب کریم نے فرمایا من یطع الرسول، من یطع الرسول، لوگوں دنیا میں ایک ہی ہستی، ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی بندہ ہے جو رسول ہے، جو رسول ہے، من یطع الرسول، جو رسول کی بات مانے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کا کہا مانے گا، جو رسول کی بات پہ چلے گا، جو رسول کے کہنے پہ چلے گا، اس پر عمل کرے گا، فقد اطاع اللہ، اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ صرف ایک ہے اور کوئی نہیں، باقی سارے کے سارے بات کے ہیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں۔ آج آپ کسی کو حدیث سنائیں، وہ آپ کو امام کا قول پیش کریں گے، آپ اس کو قرآن سنائیں، وہ بزرگوں کے قصے اور کہانیاں سنائے گا۔ یعنی سوچ دیکھیں کیا ہے، آپ کو قرآن کریم کی آیت بتائی جاتی ہے اور آپ کسی اور کو لے کے آتے ہیں، اس کی مجال کیا ہے؟
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہو، آگے سے قول، بزرگوں کے واقعات، یا اپنا فلسفہ، میری رائے، یا یوں کہہ دیں گے کہ یہ کلچر تھا، یہ پہلے ہوتا تھا۔ میرے بھائی، اس سے بڑھ کر ظلم کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کی بات کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں، اللہ کے رسول کے فرمان کو آپ لوگوں کی عادت کہہ کے ٹال دیں، آپ کسی بھی عمل کو معمولی کہہ دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے۔ نہیں، جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ دل کا نفاق زبان کے ذریعے سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی بات کو آپ یہ کہہ دیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ اس دور میں تھی، آج نہیں چلتی۔ پڑھے لکھے لوگ، پڑھے لکھے، یقین جانے بندہ سر پیٹتا ہے، دنیا کے سارے علوم پڑھ لیے، لیکن یہ نہیں پتا۔ ایک ڈاکٹر نے، بڑے فلاسفر ہیں، بولتے رہتے ہیں اکثر، اچھے اچھے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک ڈاکٹر حج کرنے گیا، ریٹائر ہو چکا تھا، جج ریٹائر ہوا، انہوں نے نام ظاہر نہیں کیا، بولا یہ حد کے عزت ہو جائے گی اس کی، یا پرائیویسی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ وہ سعودیہ گئے جب حج کے لیے، جب عمرے کے لیے، تو وہاں ان کو پروٹوکول دیا گیا، کیونکہ پاکستان سے وہ گئے تھے۔ تو نماز کے اندر امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، جو امام کے پیچھے 2-3 ہوتے ان کے ساتھ پہلی صف میں وہ کھڑے ہو گئے۔ امام صاحب نے تھوڑی سی آیت پڑھی، آگے تلاوت کی تو آواز بند ہو گئی۔ کہنے لگے کہ میرے آگے امام صاحب وہ رو رہے ہیں، میرے دائیں طرف لوگ رو رہے ہیں، بائیں طرف لوگ رو رہے ہیں، میں چپ کر کے کھڑا ہوں، میں حیران کہ یہ روتے کیوں ہیں۔ خیر نماز پوری ہوئی، بعد میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یار یہ رو کیوں رہے تھے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا جب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج جدا جدا ہو جاؤ، تمہارا محاسبہ ہونے والا ہے، آج تمہیں سزائیں ملیں گی، آج کوئی کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، ہر بندہ فردن فردن ہوگا، الگ الگ ہو جاؤ۔ بولا جب یہ آیت پڑھی گئی اور یہ قرآن سمجھتے ہیں، انہوں نے اس آیت کو سمجھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع ہو گئے۔ کہنے لگے بس یہ بات سننا تھی۔ میں نے کہا ساری زندگی قانون کی کتابیں میں گزار دی، کئی قانون بھی لکھے، فیصلے بھی دیے، لیکن مجھے قرآن نہیں آتا۔ ریٹائر ہونے کے بعد میں جاؤں گا کہاں؟ یعنی ادارے نے تو مجھے فارغ کر دیا، پاور، سیٹ، اختیارات میرے ختم ہو گئے، زیرو پہ آ گیا ہوں۔ اب گھر والے بھی، بہو بیوی، وہ بھی برداشت نہیں کریں گے، اور معاشرہ بھی مجھے وہ عزت نہیں دے گا، تو میں نے ساری زندگی اپنی برباد کر لی اس قانون کے پیچھے۔ آج ہم لوگ بھی قرآن جب سنتے ہیں، یقین جانے جس کو ترجمہ آتا ہے، جو قرآن سمجھتا ہے، اس سے تو سرور اور لذت آ رہی ہوگی، اور جو قرآن کریم کو ترجمے سے نہیں جانتا اس کو کیا سرور آ رہا ہوگا۔ آواز کا ترنم، آواز کی چاشنی، بس اسی پہ ساری زندگی ڈھیر کر دی ہم نے۔ اللہ کے ہاں کیا جواب دے گا جا کر؟ تلاوتیں ہوتی ہمیں نہیں پتا چلتا، صرف یہ کہ ہم ساری کی ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، آپ ان کو دیکھیں، دنیا کے سارے کام بھی کرتے تھے، معیشت کے اندر بھی، تجارت کے اندر بھی، زراعت کے اندر بھی، جہاد کے اندر بھی، ہر کام کرتے تھے، لیکن دین ان کے پاس سولڈ تھا۔ قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پتہ نہیں ہے بات کا اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے اور ظالم کون ہوگا جو بات بھی اللہ کی طرف منسوب کرے، دین شریعت قرار دے۔ اللہ کے ہاں یہ ہوتا ہے، اللہ نے ایسے کہا ہے۔ میرے بھائی، یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں،
ان فتنوں کے مقابلے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ صرف ایک نہ دیکھیں، اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تو سچی ہے۔ آپ کہیں قرآن نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے اسلامی قانون ہے، یہ تھیوری ہے، یہ اصول اور قاعدوں کی کتاب ہے، یہ آرڈرز کی کتاب ہے۔ اللہ نے جو جو چیزیں ہمیں کرنے کے لیے دی، یہ ان کی کتاب ہے۔ اور احادیث محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پریکٹیکلز ہیں۔ تھیوری ہو پریکٹیکل نہ ہو، کیسا ممکن ہے؟ تھیوری ہے پریکٹیکل نہ ہو، کیسا ممکن ہے؟ پریکٹیکل پہلے ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ بنا تھیوری بیکار ہو جاتی ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ پھر دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہوتی ہیں۔ کام کا طریقہ آتا ہے لیکن کرنا نہیں آتا۔ کام پڑھ لیا ہے لیکن اس پر عمل کیسے کرنا یہ بندے کو پتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایک استاد کا مطلب تبھی پورا ہوتا ہے، وہ آپ کو وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ لکھ کے اس چیز کو سمجھائے گا، حرف سمجھائے گا، ایک ایک نقطہ اور بات سمجھائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ انما بعثت معلما، میں تمہیں معلم بنا کر دیا گیا ہوں۔ معلم کا معنی استاد۔ ہر چیز جو ہے جو قرآن کریم میں آئی اس کو سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالموں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دے گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ اور پھر قرآن کو جب یہ کہہ دیا احادیث پر، پھر شکوک و شبہات کے لیے راویوں پر چند ایک صحابہ کو نکال کر باقی سارے صحابہ کو مجروح کر دو، سارے صحابہ پہ تانا زنی کر دو، الزامات کی بچھاڑ کر دو۔ اس کا باپ ایسا تھا، اس کا دادا ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا، وہ فلاں ایسا تھا، کہ جب وہ صحابہ ہی مشکوک ہو جائیں گے، ان سے آنے والی روایتیں بذات خود ہی مشکوک ہو جائیں گی، بذات خود مشکوک ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اسے پس کرنا چاہتے ہیں، اسے مٹانا چاہتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا، اس کی بقا کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن عباس کا وہ واقعہ اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ جب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہی تربیت تھی۔ کسی سائل نے کہا آپ یوں کہتے ہیں، ابو بکر نے یوں کہا، عمر نے یوں کہا۔ انہوں نے اس کو جواب کیا دیا؟ اقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقولو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تقولو قال عمر و قال ابو بکر۔ دیکھیں کتنے مقدس ترین ہستیوں کے متعلق اور قریب ترین ساتھیوں کے متعلق کہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، میں تجھے حدیث بیان کر رہا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے یہ کہا اور عمر نے یہ کہا۔ قریب ہے کہ اللہ آسمان سے پتھروں کی بارش تم پہ برسائے، اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں پوری کائنات مل کر ایک طرف ہو جائے، ابو بکر کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوتی، ان کا وہ مقام اور شان۔ اور یہی بات عمر فاروق کے لیے، ہر صحابی کے لیے، اور جن کے ہم قول پیش کرتے ہیں، جن کو ہم بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ تو بہت بات کی باتیں ہیں۔ اور اس دور میں میڈیا نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو ہم رو رو کے تھک گئے، آوازیں دے دے کر تھک گئے، لوگوں کو کہہ کہہ کے تھک گئے کہ لوگوں جان چھڑاؤ ان پیروں سے اپنی،
ان گدی نشینوں سے اپنی عزتیں بچاؤ، مال بچاؤ. لوگ نہیں مانتے تھے. ہم کہتے تھے یہ فراڈیے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ کے بھی دشمن ہیں، دین کے بھی دشمن ہیں، ان سے جان چھڑاؤ. لوگ نہیں مانتے تھے. ان کی کرامتیں مصنوعی کرامتیں. آج اس دور میں صحافیوں نے، میڈیا نے انہیں شیشے کی طرح چمکا کے رکھ دیا ہے کہ ان کی کرتوتیں کیا ہے. کون سا گناہ ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ کون سی 2 نمبری ہے جو ان کے پاس نہیں ہے؟ نہ ان کو کلمہ آتا ہے، نہ ان کو قرآن آتا ہے، نہ کوئی حدیث آتی ہے، نہ کوئی دین کا پتہ ہے، نہ یہ نہاتے ہیں. غلیظ ترین لوگ ہیں جو لوگوں کے دین کو بیچ رہے ہیں اور نذرانے لینے کے لیے بیٹھے ہیں، نذرانوں کے لیے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ اس دور میں یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ واقعتاً یہ کام ایسا ہی ہے. میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ اپنے صحابہ کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا تھا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حرف آخر ہے. اس اہمیت کو ہم کم کریں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. لوگوں، اللہ کی وہ ذات ہے جو رسول کو ہدایت دے کر بھیجتا ہے. وہ رسول کو جو پیغام دیا جاتا ہے، رسول کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام، اللہ کا نمائندہ، اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچا دے. اس لوگوں تک کیسے پہنچاتا ہے؟ حجۃ الوداع کے خطبے کے اندر آپ نے یہی اعلان کیا تھا کہ لوگوں یاد رکھنا، میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اب یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال رہا ہوں. تم نے یہ پیغام، یہ میسج ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو جہاں موجود نہیں ہے. آج قرآن کریم، اس کی اہمیت صرف کتابی شکل تک محدود کر دی گئی. احادیثیں اسے مشکوک بنا دیا گیا. کوئی بھی لے لیں، بخاری لے لیں، مسلم لے لیں، ابو داؤد ہو، ساری حدیثوں پہ، سارے راویوں پہ ایسے ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں قابو کیا جاتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے سنتوں کے بارے میں، آپ کے مسنون اعمال کے بارے میں، آپ کے فرامین کے بارے میں یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے کہ نہیں جی احادیثیں جو ہے نا یہ کوئی اتھارٹی نہیں رکھتی، بس کتاب اللہ ہے، بس اللہ کا کلام ہے. اس کو پتہ ہے عوام قرآن کے خلاف تو بات سننا گوارا نہیں کرے گی، لہذا رفتہ رفتہ اب تو قرآن پر بھی اعتراض آ گیا. ایسے لوگ بھی آ گئے جو قرآن کریم پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ کتابی شکل دینے والے وہ صحابہ تھے اور ان میں سے وہ صحابی بھی شامل ہیں جو قرآن کریم کو لکھتے تھے. ان کو تو انہوں نے پہلے ہی صحابیت سے خارج کر دیا، ایمان سے دور کر دیا، ایسے ایسے الزامات لگا کر مشکوک بنا دیا کہ ہر بندہ کہ ہاں یار یہ بات تو ٹھیک ہے. آگے جو دور آ رہا ہے، وقت آ رہا ہے، یہ بغیر علم کے کوئی بندہ باقی اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے گا. تو اللہ کے لیے علم سیکھیں، پڑھیں، عقیدے کے بارے میں، سیرت کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، احادیث کے بارے میں علم لازمی ہے. کائنات کے امام نے یہی تو بات کہی تھی. اور یہ علم کا ذریعہ جو جمعہ آپ سنتے ہیں یہ بھی علم کے اصول کا ذریعہ ہے. جو آپ واعظ و نصیحت سنتے ہیں، درس و تدریس سنتے ہیں، یہ بھی علم کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے. انسان توجہ سے سنے، توجہ سے سنے، غور سے سنے، یاد کر لے. صحابہ نے ایسے ہی یاد کیا تھا. صحابہ کے سامنے کوئی کتابیں نہیں بکھیر دی گئی تھی کہ لو یہ کتابیں ہیں گھر میں یاد کر کے آ جاؤ. نہیں، قرآن کریم کی آیتیں بھی ایسے سنی تھی. اگر توجہ سے آپ سنیں گے آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، وہ مسئلہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہوں کی پھوکوں سے، باتوں سے، سازشوں سے اور اس طرح کے حربے اختیار کرنے سے، واللہ متم نورہ،
اللہ اپنے نور کو قائم رکھے گا. اللہ اس نور کی بقا کی ضمانت دیتا ہے. محدثین کو اللہ نے پیدا کیا, علماء کو اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا کہ جنہوں نے یہ چیز نکھار کر رکھی, لوگوں کے سامنے آسانیاں کر دی کہ جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا ہے. لیکن ان فتنوں کا مقابلہ پھر میں کہہ رہا ہوں بغیر علم کے ناممکن ہے, معلومات کے بغیر ناممکن ہے. بڑے بڑے فلاسفر, پڑھے لکھے لوگ, پی ایچ ڈی کیے ہوئے, دین کے معاملے میں اس طرح کورے ہوتے ہیں جس طرح کورا برتن ہوتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور یہی لوگ ان کو گمراہ کر لیتے ہیں اور گمراہی میں پھنسا لیتے ہیں. آپ اگلے کی شکل دیکھیں, آپ متاثر ہو جائیں گے. پگڑی باندھی ہوئی ہوگی, امامہ باندھا ہوا ہوگا, داڑھی بھی ہوگی, جبہ بھی ہوگا, وسائل بھی ہوں گے, مال بھی ہوگا, اور چہرے کی رونق بھی ہوگی, ساری چیزیں ہوں گی. آپ کہیں گے نہیں, ایسا بزرگ نورانی چہرہ یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ جھوٹ بولے گا. نہیں, یہی مکاری کے طریقے ہوتے ہیں. شیطان نے یہی شکل و صورت اختیار کر کے جو ہے گمراہ کیا تھا. آج میڈیا پہ دیکھیں کتنے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں, بھرمار ہے مفتیوں کی. کوئی ایک مسئلہ بھی آپ لے لیں, نماز, روزہ, قرآن کریم کی آیت, اتنے سارے دلائل اٹھا کے آپ کے سامنے پھینک دے گا اور حوالے بھی دے دے گا آپ کو, آگے کتاب میں ہو یا نہ ہو. وقتی طور پر آپ کو مطمئن کر دے. غلط ترجمے, غلط تعویلیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور ان فتنوں کا مقابلہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ ہم اہل علم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, خود بھی علم کی تلاش میں جستجو کرتے رہیں. اللہ رب کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں, اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں. اور یہ فتنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہو چکے تھے, قیامت تک چلیں گے, ختم نہیں ہوں گے. کیوں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس امت میں جو گناہ رونما ہوا تھا وہ سب موجود تھے اور وہ آج بھی موجود ہے. جو بھی گناہ تھے, جو گناہ جس وقت بھی اس نے جنم لیا اس کے بعد وہ ختم نہیں ہوا, چل رہے ہیں. لوگوں نے صرف ہمارا ایک دین ایسا ہے, ہمارا صرف اسلام ایک ایسا ہے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر لے کوئی سزا نہیں, کوئی قرآن پر کیچڑ اچھالتا رہے. یار یہ ساری بیماریاں ہمارے لیے ہیں. کبھی آپ سوچیں سعودیہ میں کوئی نبوت کا دعویٰ کر کے دکھائے, وہاں کوئی قرآن کے بارے میں کچھ بات کر کے دکھائے. ہمارے یہاں کھچڑی بن گئی, کھچڑی, کہ یہاں مختلف سوچ, قومیں, علاقائی مذاہب سارے کے سارے یہاں پائے جاتے ہیں. اور جب یہ ساری سوچیں یہاں اکٹھی ہو گئی, کوئی پیر بن جائے, کوئی رسول بن جائے, کوئی نبوت کا دعویٰ کر لے, کوئی امام مہدی کا دعویٰ کر لے, کوئی کسی اور کا دعویٰ کر لے, وہ سارے ان کو تحفظ مل جاتا ہے. اور تحفظ دینے والے بھی وہ لوگ ہیں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ تحفظ دے رہی ہیں. آپ نے تو فرمایا تھا 30 جو نا دجال اور کذاب ہوں گے, لیکن یہ آپ جمع کریں نا تاریخ کو, 30 سے 60 ہو چکے ہیں. ہر 2 سال بعد کوئی نہ کوئی نبی کا دعویٰ کر لیتا ہے اور وہ میڈیا پہ آ کے اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح پیروں کے بارے میں آپ دیکھ لیں, وہ بھی یہی کر رہے ہیں. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو سیڈ پہ لگا دیا. آپ کبھی سنیں ان کے واقعات کو, پیروں کی گفتگو کو؟ نبی سیڈ پہ چلا گیا, ایک لفظ انہوں نے رٹایا وہ اپنے پلے باندھ لیا اور عوام کو گمراہ کر رہے. وہ کیا؟ وہ جی ہم تو آل رسول اولاد علی ہیں, بس آل رسول اولاد علی ہیں. پھر وہاں سے سیڈ مار کے امام حسن حسین اور یہ اس طرف سارا جو نا ملبہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دین سے دور ہو جاؤ, اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دو, اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نمازیں چھوڑ دو,
اس کا مقصد یہ کہ تم شرابیں پیو، بھنگ پیو اور تم جو ہے شرک کے اڈے قائم کر لو، اس کا یہ مقصد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ علی جاؤ مکے میں کوئی قبر بھی ایک بالش سے اوپر نظر آئے اس کو زمین کے لیول پہ لے آؤ، بس ایک بالش تک چھوڑنا۔ اب تو ایک ہندو کہنے پہ مجبور ہو گیا، ہندوستان کا ہندو کہہ رہا ہے۔ اس نے بات تو بالکل ٹھیک کہی، قرآن ایک، رسول وہ محمد صاحب کہتے ہیں وہ ایک، کہا کہ پورے عرب میں نہ کوئی پکا قبرستان ہے نہ کوئی پکی قبر ہے۔ دیکھیں دلیل اس کی کیا ہے، پورے عرب میں نہ کوئی پکی قبر ہے نہ کوئی پکا قبرستان ہے، اور پھر ساتھ میں یہی کہا کہ ان شیخوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ان کے گھر میں چمچ اور پلیٹیں سونے کی ہیں، یعنی اتنی دولت ہے، لیکن اگر وہ بھی مر جائے تو پکی قبر اس کی بھی نہیں بنتی۔ کہا کہ ہمارے ہندوستان میں یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں قبریں پکی، مزار پکے، آستانے پکے، بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں بنا دی، اور یہی چیز ہمارے پاکستان میں موجود ہے۔ کہا جب قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، تو یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ ویسے تو ہم ہر چیز وہاں سے لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری گمراہیاں ان کے پیچھے اصل سازش یہ ہوتی کہ لوگوں کو دین سے دور ہٹایا جائے۔ بدعت کے اندر ایک کشش رکھی ہے، گناہ کے اندر ایک کشش رکھی ہے، بندے کا ملان اس طرف جاتا ہے اور بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان ہم پہ مسلط ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو بندہ ہمارے ذکر سے، ہماری شریعت سے، ہمارے قانون سے اعراض کرتا ہے، نقید لہو شیطان قرینا، ہم شیطان اس کا ساتھی بنا دیتے ہیں جو اسے بار بار گمراہ کر رہا ہوتا ہے، بار بار اس کے ورگلا رہا ہوتا ہے، اور وہ بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب کریم نے فرمایا کہ لوگوں، دین حق دے کر میں نے رسول کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان پر اس کو غالب کرنا ہے، سارے ادیان پر۔ یہاں دیکھیں دین حق دے کر سارے ادیان پہ اس کو غلبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس غلبے کو روکنے کے لیے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسلام کو بکھیر کے رکھ دیا، اسلام کی تعلیمات کو بکھیر کے رکھ دیا۔ آپ کسی سے وضو کا طریقہ پوچھ لیں، سنت وضو کسی کو نہیں آ رہا ہوگا۔ وضو ہم کرتے ہیں، 5 نمازوں میں کر کے آتے ہیں، لیکن کوئی بندہ کہے کہ مسنون وضو مجھے دکھاؤ، تو پھر بہت بڑا المیہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ دین سیکھنے کی چیز ہے، دین ورثے میں نہیں آتا۔ ورثے میں جو دین آئے گا وہ دین گمراہی کا سبب بن جائے گا۔ آج ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ رفتہ ان ساری تعلیمات سے عاری ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ڈیگریڈ کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو چھوٹا بیان کرنا، یہ تباہی کے اسباب میں سے ہے۔ اور یہ آج کے دور میں نہیں، یہ مسیلمہ کذاب سے جو شروع ہوا، اسود عنسی سے جو شروع ہوا، یہ قیامت تک یہ فتنے چلیں گے۔ ان فتنوں میں اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ جس طرح ایک وبا چلتی ہے، بیماری کی وبا، اس وقت بندہ اپنے آپ کو کیسے بچاتا ہے، اس بیماری سے بچانے کی تدابیر کیا اختیار کرتا ہے، اسی طرح دین کے اندر یہ جو وبائیں چلی ہوئی ہے، ان سے بچانے کے لیے قرآن و سنت خالصتاً اس کو پڑھنا، اس کو سنبھالنا، اس پر غور کرنا یہ لازم ہے۔ جب آپ کو کسی حدیث کا پتہ ہی نہیں، کسی مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیا جواب دو گے؟ اچھا میں کسی شیخ سے رابطہ کرتا ہوں، پھر پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر آپ کیا بتائیں گے اس کو؟ یہ علم اس وقت آپ کے سامنے ہونا چاہیے تھا۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی وہ یہی، احسن الکتاب کتاب اللہ،
اصدق الکتاب کتاب اللہ، سب سے بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر یہی فرمایا کہ واصدق الحدی حدی محمد۔ میرے بھائی یہ چیزیں لازم ہیں۔ کہاں گنجائش چھوڑی آپ نے؟ ساری کتابوں کا انکار کر دیا، ساری شخصیت کا انکار کر دیا، ایک ہی شخصیت رہ گئی جس سے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں پچھلے دنوں کسی محفل میں سارے بیٹھے ہوئے تھے، بات چلی حدیث کی، تو یہی کہ جی آپ حدیث بیان کرتے ہیں، حدیثیں تو ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہیں، حدیثیں ہر کسی کی اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے زہر قاتل۔ میں نے کہا کہ محترم، احادیثیں گھر بیٹھ کے بنائی نہیں جاتی، احادیثوں کے بارے میں اصول اور قاعدے ہیں باقاعدہ۔ آپ کتاب کھولیں، آپ کو کتاب بتائے گی کہ کون سی حدیث صحیح اور کون سی غلط ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ چلنا، سنی سنائی باتوں کو لے کر بیٹھ جانا، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ کہنے لگے کہ اماموں میں سے امام لازمی، میں نے کہا میں چاروں کا منکر ہوں، چلو لگاؤ فتویٰ میرے اوپر کیا لگاتے ہو، میں چار کا انکاری ہوں اور تم سارے تین اماموں کے انکاری اور منکر ہو۔ کہنے لگے ہم نہیں ہیں، میں نے کہا ہو، اگر 5 امام بناؤ تو تم 4 کے منکر ہو، اگر 4 بناتے ہیں تو 3 کے تم منکر ہو۔ تمہارے پاس کیا اتھارٹی اور ترازو ہے، میزان ہے کہ تم نے 3 کو ریجیکٹ کیا اور 1 کو لے کر بیٹھ گئے؟ کیا اتھارٹی تمہارے پاس؟ کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ حنفی ہو، آپ مالکی نہیں ہو، حنبلی نہیں ہو، شافی نہیں ہو، 3 کو چھوڑا 1 حنفی بننے کے لیے، تینوں کو ریجیکٹ کیا، آپ نے 1 کو فالو کیا۔ آپ کے پاس کیا میزان اور پیمانہ ہے کہ یہ صحیح ہے وہ تینوں غلط ہیں؟ ویسے کہتے ہو 4 امام برحق، کہاں برحق رہ گئے؟ اگر برحق ہیں، ایک نماز امام شافی کے طریقے سے پڑھو، دوسری امام مالک کے طریقے سے، تیسری احمد بن حنبل کے طریقے سے، اور پھر اس طرح نمازیں ہر امام کی الگ الگ پڑھتے چلے جاؤ، ہر نماز میں طریقہ الگ الگ ہو جائے گا آپ کا۔ میرے بھائی، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا وہ ہمارا ہے، اور جو نہیں مانے گا ہم اس کے نہیں، وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا یہ علی اعلان کہنا ہے، ہم کسی کے مقلد نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ اللہ نے ایک نبی بھیجا ہے، اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اسی رسول کی اتباع کا حکم دیا، اس کی اطاعت کا حکم دیا، اسی رسول کے بارے میں کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ لوگوں صرف محمد، اس کی ازواج بھی نہیں، صرف محمد اس کی اولاد بھی نہیں، صرف محمد اس کے خلیفے بھی نہیں۔ کس کے بارے میں گارنٹی دی ہے؟ بغیر وحی کے نہیں بولتے، صرف محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں، صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما اتاکم الرسول، جو تمہیں رسول اللہ دے، خلیفہ رسول نہیں، صحابی رسول نہیں، اولاد رسول نہیں، ازواج رسول نہیں، صرف رسول۔ ما اتاکم الرسول، آپ ترجمے پہ بھی آ جائیں گے تو بات یہاں بھی نکل کے سامنے آتی ہے۔ اللہ نے تو کھلے اعلان میں کہہ دیا کہ لوگوں جو رسول دے وہ لے لو۔ رسول نے کیا دیا؟ آپ نے بات چلی تھی اس حدیث پر کہ انگلی ہلانا تشہد میں نے کہا سنت ہے، ہلانی چاہیے، یا خم رکھیں، اٹھا کے رکھیں، یہ ایسے ہی ہے، یہ بیکار ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حکم دکھاؤ، حکم کہاں ہے؟ میں نے کہا جو رسول دے لے لو،
جس سے رسول روکے رک جاؤ، اور اسی رسول نے کہا کہ سلو کما رہے تو مونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اس میں صرف سجدہ نہیں، صرف رکوع نہیں، صرف قیام نہیں، یہ اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جتنی نماز میں حرکات و سکنات ہیں، جتنے وظیفے موجود ہیں، جتنے اذکار دعائیں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری حکم اور آرڈر میں شامل ہیں۔ آپ نے آرڈر دے دیا، سلو کما رہے تو مونی، نماز پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو۔ صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ انگلی ہلا رہے تھے، صحابہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا آپ نے انگلی اٹھائی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ آرڈر ہے، یہ اسی حکم میں شامل ہے۔ تو جب اللہ کے رسول کی باتوں کو ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ بندے کے اوپر ہے کہ بندہ کرے یا نہ کرے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رسول لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ نے کیا کہا؟ خلفائے راشدین، ائمہ اربعہ، احد والے، عشرہ مبشرہ، کوئی نہیں۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ، ازواج بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، گھر والے بھی نہیں، کوئی نہیں، صرف فی رسول اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے لیے نمونہ ہے، کس میں ہے؟ کس چیز میں نمونہ ہے؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ رسول کو وہ مقام تو دو۔ جب رسول کو وہ مقام نہیں دیں گے تو جب آپ کے خلفاء کو چھوڑ دیا، ہر چیز کو چھوڑ دیا، یہ کہاں سے آ گئے پیر کہ ان کا ادب کرو، یہ اولاد رسول ہے؟ ہم تو کہتے ہیں وہ جو اولاد رسول تھے ان کو بھی اللہ نے اختیار نہیں دیا، یہ کہاں سے نکل آئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ اپنے آپ کو اولاد رسول کہنے والے داڑیاں منڈے، شرابی، چور، زانی، بدکار، ان کی حویلیوں میں کیا ہوتا ہے کس کو نہیں پتا؟ ان کے آستانوں میں کیا ہوتا ہے کس کو نہیں پتا؟ جن کے پاس دین نہیں وہ آل رسول ہیں، جن کے پاس شریعت نہیں وہ آل رسول ہیں۔ نہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے کیا بات کہی تھی؟ اے عباس میرے چچا، اے صفیہ میری پھپھو، اے فاطمہ میری بیٹی، واللہ انی لا انقذکم من اللہ شیئا، قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا واللہ لا انقذکم من اللہ شیئا، شیئا یہ نکرہ ہے جس کا معنی رتی برابر بھی میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا، رتی برابر بھی۔ اعملو، عمل کر کے آؤ گے تم میرے ہو، عمل کر کے نہیں آؤ گے تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کو اللہ نے ڈبو دیا پانی میں، وہ پیغمبر زیادہ ہے، نبی کا، رسول کا بیٹا ہے۔ جب رسول نے باپ کی محبت اجاگر ہوئی، اللہ کو کہہ بیٹھا کہ اللہ میرا بیٹا، ان ابنی، اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا خبردار، دوبارہ نام بھی نہیں لینا اس کا، انہو لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس کے عمل اچھے نہیں وہ کوئی بھی ہو وہ اچھا نہیں ہے۔ جس کا عقیدہ ہے مضبوط، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے کیا مقام اور مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا، کس قدر اللہ تعالی نے اس کو درجہ دیا ہے کہ لوگ آرزویں لیے بیٹھے ہیں کہ کاش کے بلال جیسا مقام ہمیں ملتا، کاش کے سمیہ کی طرح ہمیں بھی کوئی بشارت ملتی، کاش کے عمار بن یاسر آل یاسر کی طرح ہمیں بھی کوئی مقام ملتا۔ میرے بھائیوں، اسلام شکل کو نہیں دیکھا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ شکل نہیں دیکھتا،
اللہ اجسام کو نہیں دیکھتا، اللہ خاندان کو نہیں دیکھتا، اللہ کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کس چیز کو دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم و اعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب کریم ان فتنوں کے دور میں ہمیں قرآن و سنت کے ساتھ چمٹا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری آل اولاد کو، دوست احباب کو، سب کو قرآن و سنت کا عامل بنائے، ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔